تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ جائیں، میں کہا آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا، میں اکیلا ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، میں مسجد تک آپ کو پہنچا دے، تو چلیے وہ آئے مسجد کے دروازے پر، انہوں نے مجھے پہنچا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دروازے تک آئے، پڑھ تو نہیں؟ میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں اصل میں ابھی میرا غسل باقی ہے۔ بڑا صدمہ ہوا، بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو غسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عادت بنا لیں جب فارغ ہوں فوراً غسل کریں، حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراً کریں، اپنی عادت بنائیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی، ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے، میں جنابت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تک ابھی بچے بہنیں سب اور لوگ ہوتے ہیں، سے سمجھانے کے لیے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا، ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا۔ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا۔ ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ، تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2-2 3-3 دن نہیں نہاتے۔ لیکن وہ وقت، اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بک رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے ابھی بھی، تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے، تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں۔ تو جب کنووں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ رات کے شروع حصے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا، اس لیے میں آخری حصے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں۔ کیوں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کرے، حالانکہ فوری طور پہ فرض واجب نہیں ہے، فجر کی اذان تک اگر وضو کر کے سو جائے تو اجازت ہے، لیکن موت کا بھروسہ کیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید کی 3 قسم۔ شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا، ظلمن مارا گیا، اللہ کی راہ میں مر گیا، وغیرہ وغیرہ، اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا، یا وہ ایک لقمہ کھاتا، یا وہ وصیت کرتا۔ یہ سب اگر وصیت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا، فقی ہو گیا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا، یا وصیت کر دیا، یا کھانا کھا لیا، اب وہ شہید حقیقی نہ رہا۔ لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں، اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس کا خون بھی میزان عمل پہ تولا جائے گا۔ یہ شہید حقیقی کی برکت ہے۔ لیکن اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو غسل دیا جائے گا، اب اس کو غسل دیا جائے گا، حالانکہ شہید کا خون پاک ہے، پاک، شہید کا خون پاک ہے۔ اسی لیے فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے قطرے کنویں میں پڑ جائے تو اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے۔ وہ خون آلود اگر کپڑا کنویں میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ اسے غسل دیا جائے گا۔ اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانا، بلکہ ایک بات بتاؤں، انہوں نے تو عشق میں کیا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کو غسل دیا گیا، لیکن چونکہ کیا تھا غفلت میں نہیں بلکہ عشق میں، اس لیے غسیل الانسان نہیں بنے، غسیل الملائکہ بنے۔ حالت جنابت ہی میں نکلے تھے لیکن غسل دیا گیا ان کو بھی۔ تو غسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں، یعنی امانت دار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پہ کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، غسل جنابت بھی صحیح طور پہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال میں جنابت ہوتی ہے، اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہوئی۔ لوگ تو دھڑا دھڑ پانی بدن پہ پانی بہانے کا نام غسل نہیں ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، غرغرہ کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو، اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کہ ہر بال سے کم 3 قطرے پانی بہ جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ فرض غسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ غسل باقی رہے گا۔ کچھ لوگ تو بس بدن پہ 3 4 بچوں کے باپ ہو گئے لیکن غسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے۔ کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی، کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرو تو غسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو۔ حضور اسلام نے کہا کہ اچھی طرح سے کیا کرو، اس لیے غسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں، اس لیے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو غسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دانت میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا حصہ دھلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ غرغرہ کرنا چاہیے، اور غرغرہ کرنے میں شرماؤ مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑ دو، کون کیا کہے گا۔ حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا، کافر کبھی پاک، کیونکہ وہ نہا تو لیتا ہے، پانی تو بہا لیتا ہے، کبھی کبھی بے تکلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرغرہ بھی ہو جاتا ہے، حلق بھی دھل جاتا ہے، بے تکلف پانی پینے، لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا، کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں ہے۔ اس لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا ہے غسل جنابت سے، کبھی پاک نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے ہمارے حضور مفتی اعظمین کا تقوی یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی نہیں پیتے تھے، حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے، ان کا مزاج تھا۔ بلکہ ان کا ذکر آ گیا تو ایک بات یاد آ گئی، ایک ایسی خوبصورت محفل تھی جہاں حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم دونوں جمع تھے۔ چائے آ گئی، اور چائے آئی تو چائے رکھی گئی، اتفاق سے چائے ہوٹل سے آئی تھی، تو سیدی مفتی اعظم نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی؟ تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتا۔ تو وہ چائے اٹھا لی گئی، چائے رکھی تھی سیدی محدث اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارا تقریر سماعت کر رہے تھے حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ سے۔ حضرت کا ایک بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ حضرت کا بیان بہت پسند آیا مجھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ حضرت ابھی بیان کر رہے تھے کہ ہم بستری کے بعد غسل کب کرنا چاہیے، غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہم بستری کے بعد غسل میں بہت تاخیر کرتے ہیں۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ جو شخص ہم بستری کرتا ہے اور غسل میں تاخیر کرتا ہے، اندیشہ ہے کہ اسے ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا حشر، ہماری موت ایمان پر نہ ہو، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً جانے دوستوں کہ اگر اس طرح سے اگر ہمارے ساتھ اندیشہ ہوگا تو ہم یہاں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخر بھی برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد فوراً بعد حکم یہی ہے کہ فوراً ایسے ہی فارغ ہوں ہم بستری سے فوراً غسل کر لیا جائے، بہتر اسی میں ہے۔ اگر آپ تاخیر بھی کرتے ہیں کوشش کریں کہ نماز کا کوئی وقت نہ نکلے، نماز
اہتمام کرے اور نماز سے پہلے غسل کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ حضرات لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔